کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ یوں تو ماؤں کا عالمی دن ہم مناتے ہیں، سارے دن ماؤں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن جس کو ریکگنائز کرتے ہیں انٹرنیشنلی، بہت امپورٹنٹ بھی ہے یہ۔ کوئی بھی دن ماں کے بغیر مکمل تو نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک انسان کو، خاص طور پہ ماں جیسی عظیم ہستی کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک دن، کیا میں تو کہوں گی سارے کے سارے دن اگر دے دیے جائیں تو بہت ہی یہ بھی کم ہے۔ لیکن آج ہم فائنلی مدرس ڈے منا رہے ہیں، تو میرے ساتھ آج دو ایسی ہستیاں موجود ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور ان کا نہ صرف بینگ اے مدر تو بہت ہی بڑا مقام ہے، لیکن معاشرے میں بھی ان دونوں جو ہستیاں میرے ساتھ موجود ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور میرے ساتھ سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کراؤں گی، موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کی والدہ جو میرے مینٹور ہیں اور جن کو میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، اور وہ نہ صرف ان کی والدہ بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت کی وائف بھی ہیں، ایسی شخصیت کی اہلیہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بے حد خدمات کی۔ اور سیف الرحمان گرامی صاحب، ایک بہت ہی بڑا نام، ہمارے ساتھ موجود ہیں شائستہ گرامی صاحبہ۔ السلام علیکم آنٹی۔ آپ کاشف گرامی کی والدہ ہیں جو میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ آج تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، بہت اچھی ہوں، بہت ٹھیک ہوں، اللہ کے حکم سے چل رہی پھر رہی ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ نے بلایا تو میں آ گئی۔ بے شک، ویسے میں کہیں جاتی نہیں ہوں، بہت کم کر دیا ہے میں نے جانا آنا، لیکن بہت ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت موجود ہے جو واقعی میرے دل سے تو بہت ہی زیادہ قریب ہیں، اور میرے نہیں، مجھ جیسے بہت سے بچے، سینکڑوں بچوں کا فیوچر بنانے والی میری والدہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور انہوں نے اسکول رن کیا، مور دین 27 ایئرز مفت تعلیم دی بچوں کو، اور کراچی کا ایک علاقہ لائنز ایریا جہاں پہ بہت سے پولیٹیکل انفلوئنسز بھی رہے، حالات بھی خراب رہے، لیکن ان تمام چیزوں کو، ان تمام ہرڈلز کو کراس کر کے انہوں نے بچوں کو تعلیم ضرور دی۔ اور آج بہت سے بچے ہیں، میرے علاوہ بھی ان کے بہت سارے ایسے فینز موجود ہیں ابھی دنیا میں جو ان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، جیتی کیسی رہو، ہیں آپ؟ خوش رکھو، اللہ کا تھینک یو شکر۔ سو مچ، آپ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں۔ میں آج اتنی خوش ہوں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے ایسے لگ رہا ہے بس میری کل کائنات ابھی میرے سامنے موجود ہے آپ دونوں کو یہاں دیکھ کے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی آنٹی۔ آپ کی 1974 میں شادی ہو گئی، جی ہاں، اور آپ میرپور خاص سے پھر حیدرآباد 1976 میں آ گئی۔ تو کیسی جرنی آپ کی یہ رہی؟ آپ کا تعلق ٹیچنگ سے بھی رہا، اور اس دور کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اپنا ایکسپیرینس بتائیں ٹیچنگ کا۔ ہاں، ایجوکیشن سے اس لیے بھی تعلق رہا کہ میری والدہ جو ہے ان نے 50 سال جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کی، وہ بھی ٹیچنگ میں، تو ان کے 50 سال کے ساتھ ساتھ ہماری پرورش بھی تھی، اتنے شاگردوں کے ساتھ ہماری بھی پرورش تھی، تو ہم میں بھی وہ ساری چیزیں اپنی والدہ کی آئیں، ہم نے بھی ایجوکیشن اسی طرح لی اور اس سے منسلک ہوئے۔ اور والدہ نے چاہا کہ جب تعلیم حاصل کر لیے تو خالی تو نہیں بیٹھنا ہے، آپ کو اپنا استعمال کرنا ہے، تو شادی سے پہلے 2 سال میں نے جاب کی۔ اوکے۔ ہاں، اور جب شادی کے بعد میری والدہ نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ اس کی سرکاری جاب ہے، تو انہوں نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے یہ تو، کہ یہ ایک میرے بچوں کے لیے ایک پڑھی لکھی اتنی اچھی خاتون میری زندگی میں آ رہی ہیں، تو اب میں ان کا استعمال جس طرح کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، مایوس کسی کو نہیں ہونے دوں گا۔ تو انہوں نے جب مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کی جاب سے مطلب نہیں ہے، میری جاب ایسی ہے کہ میں آپ کو کھلا سکتا ہوں، تو آپ کو میرے بچوں پہ فوکس کرنا ہے۔ بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا زبردست آپ کی وہ پوری جرنی۔ آپ نے پھر آپ کراچی بھی آئیں، اور اتنے مختلف شہروں میں آپ کافی ٹائم رہی۔ تھوڑا سا اگر ہم اس
ٹائم کی بات کرتے ہیں, اس ماحول کی بات کرتے ہیں, تو کتنا فرق آپ کو لگتا ہے اس دور میں اور ابھی کے دور میں؟ بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. وہ دور جو ہم نے اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد دیکھا, والد کا انتقال ہو گیا تو ہم اپنے ننیال آ گئے. اچھا, نانا نانی کے پاس تھے ہم اپنے. اوکے. تو ہم نے وہ بہت خوبصورت ماحول دیکھا, محبت بھرا. نانا نانی کا گھر کا ماحول بہت پیارا تھا, ماموں کے ساتھ, ممانیوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت رشتہ تھا محبت کا. اور اسی محبت میں رہتے ہوئے ہماری ایجوکیشن چلی. ایجوکیشن چلی نا, جی ہاں. اور جو ٹائم میری والدہ کو باہر دینا تھا انہوں نے باہر دیا, جو گھر میں دینا تھا گھر کے بچوں کو, ہم 19 بچے تھے گھر میں. 3 ماموں تھے, تینوں کے. اچھا, اور تو 19 یعنی ہم تو 3 بہنیں تھیں, باقی میرے ماموں کے 5, بڑے ماموں کے 5 بیٹے تھے. اچھا, چھوٹے ماموں کے جو ہے وہ 4 بچے تھے اس وقت. تو ان کی ایجوکیشن کے لیے کلاس لگتی تھی شام میں, ٹھیک 4 بجے کلاس لگتی تھی ہماری. والدہ پڑھاتی تھیں ہمیں 2 گھنٹے. 2 گھنٹے انہوں نے بھی کہیں نہیں جانا ہے, ہم لوگوں نے بھی کہیں نہیں جانا ہے. 4 بجے سے 6 بجے تک ہماری ایجوکیشن ہوتی تھی. زبردست, کتنا اچھا ماحول, بہت اچھا, بہت شاندار. اور اس میں رہتے ہوئے ہم لوگ نے پروان چڑھے. اس کے بعد ہماری شادیاں ہوئی تو ایجوکیشن جو لی, جو ہم نے ایم اے کیا, فائنل ایئر میرے ہسبینڈ نے دلایا. فائنل ایئر کا امتحان میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اپنی ایجوکیشن پوری کر لو. زبردست, کتنی بڑی بات ہے اور کتنا ضروری ہے یہ, کتنا اچھا ہے. اچھا ماما, میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی. اتنے ٹائم اسکول رن کیا اور ساتھ میں مجھے کوئی ایسا ٹائم نہیں یاد کہ جب میں رو رہی ہوں کہ مما مجھے ٹائم نہیں دیتی, یا مما آپ یہ کچھ پوچھنا ہے, کویشچن پوچھنا ہے. پڑھاتی بھی کیونکہ آپ ہمیں تھیں. تو کس طریقے سے مینیج کیا؟ میرے لیے یہ سوچ کے امپاسبل لگتا ہے کہ اتنے بچوں کو مینیج کر کے اپنے بچوں کے ساتھ. ہاؤ واز اٹ پاسبل ماما؟ یہ جب ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان شوقیہ کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ضرورت. جی. اور جب جہاں ضرورت کی بات آتی ہے تو, اور اس میں اللہ تعالیٰ, پھر میں اپنے, اس وقت تم نہیں تھی جب میں نے اسکول شروع کیا, اس وقت 3 تھے ماشاء اللہ میرے. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں, جس میں اسرا سب سے چھوٹی ہیں. تو بس یہ تھا, ایک مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دینا. اور یہ دور ہے 1992 کا. اس میں جب 2 تمہارے بڑے بھائی ماشاء اللہ بڑے ہو گئے تھے, تو ایسا میرا یہ ہے کہ میں خود تو ایس ایم بی فاطمہ جناح اسکول سے میں نے میٹرک کیا, ایف ایس سی کیا. لیکن پھر بعد میں تعلیمی جو ہمارا نظام تھا نا, میرے لحاظ سے, اور انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ڈاؤن, نیچے ہوتا گیا. اور ماحول بھی ذرا بہت فرق ہو گیا ہمارے ماحول میں, اور ان کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. کیونکہ اور اب یہ جب دن بدن ایسے دیکھا تو میرا دل نہیں چاہتا کہاں اس کو, بچوں کو 2 چھوٹے بچے لڑکے تھے, مریم تو بہت چھوٹی تھی. لیکن اب دیکھیں اسکول کی تلاش میں میں نے, بڑا میرا 8 کا ہو گیا اور چھوٹا میرا 7 سال کا. آپ بتائیں اسکول ایج کیا ہوتی ہے؟ 6 سال. اچھا, یہ میں نے ان کو تعلیم کے بغیر تو نہیں چھوڑا تھا, میرے پاس بکس تو تھیں, میں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گھر میں, جیسے کہتے ہیں نا ہوم اسکولنگ, بالکل یہ میں نے شروع کیا ہے, اب دنیا بھر میں چل پڑا ہے. یہ 92 کی بات ہے. تو اس وقت تمہیں پتہ ہے کہ کونی مامی, وہ میرے لیے ہمیشہ بڑی وہ رہی, کیونکہ وہ خود امریکہ سے تعلیم یافتہ تھیں, اور پھر وہ اپنی جس طرح بیٹی کی پرورش کر رہی تھی عائشہ کی, تو وہ میں اس کو بڑے غور سے دیکھتی تھی. وہ بہت زبردست میں کہتی ہوں انہوں نے کی اس کو. میں وہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے, لیکن جب میں نے, مجھے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ تو سائنس کی اسٹوڈنٹ تھیں, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر مطلب میڈیسن بھی پڑھی ہے, اور میرا ٹاپک کبھی ایجوکیشن تھا ہی نہیں, نہ ہی میں نے پڑھا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ گاڈ گفٹڈ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جب میں نے ٹیچنگ کسی اور ٹیچر کی بھی دیکھتی تھی نا, تو مجھے میں مطمئن نہیں ہو پاتی تھی, میں بڑی اس سلسلے میں وہ رہتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا اس طریقہ کار بالکل الگ ہے, بچوں کو پڑھانے کا زبردستی نہیں ہے,
میں بچوں کو پڑھاتی ہوں بچوں کا موڈ دیکھ کے, جی لیکن ادھر ادھر نہ ہو, بچوں کی توجہ ہونی چاہیے. آپ مجھے جانتی ہیں اچھی طرح, بہت اچھی طرح. اچھا, کیونکہ مجھے کبھی کوئی کہتا ہے آپ اسٹرکٹ بھی ہیں, میں نے کہا ہوں, تو میں نے کہا کسی اور سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے نہیں یہ بہت نرم طبیعت کی, بہت رحم دل ہے. میں نے کہا میرے ادھر دونوں چیزیں پائی جاتی, موقع محل اور حالات کے مطابق. بعض اوقات آپ کو بچوں کے ساتھ اسٹرکٹنیس بھی بہت ضروری ہے, مگر مار پیٹ نہیں. آپ کا روب, آپ کی شخصیت, آپ کا بیہیویئر ماں کا, میں ماں کی بات کر رہی ہوں, والد کا جیسے اس میں کم ہوتا ہے, والد اپنی کاموں میں ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, ماں کا رول بہت زیادہ ہے. بالکل ایسا. ہاں, ایک ماں کو اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں ساری مائیں ساری اچھی ہوتی ہیں, مگر فرق ضرور ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ میں ساری ماؤں سے یہی کہوں کہ بچوں کے مزاج کو دیکھیں. میرے 4 بچے مگر چاروں ڈفرینٹ مزاج کے, بالکل ڈفرینٹ. اب آپ اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی, کس طریقے سے آپ, میرا کویسچن بھی آپ سے یہی ہے کہ کام کے ساتھ بینگ اے ورکنگ وومن کس طریقے سے بچوں کو تربیت کرنا بچوں کی, اور ساتھ میں بچوں کو وقت دینا, پراپر ٹائم دینا, کیونکہ پھر بچوں کی شخصیت ویسے نہیں پروان چڑھ سکتی. تو کیسے آپ نے ہمیں. اچھا, اب میری ایک یہ عادت ہے, میں زیادہ آؤٹ گوئنگ نہیں ہوں, باہر آنا جانا یا ادھر سیر سپاٹے کرنا یہ بچپن سے نہیں ہے. پڑھنے پڑھانے والے بچپن میں ہی تھے, ایک کچھ نیچر ایسی ہوتی. تو میرا یہ تھا کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تب میرے کام دوسرے تھے. بچوں کو میرے اپنے گھر ٹیوشن پڑھائے, تو میں سامنے پتہ ہے کہ میرے ٹیوشن پڑھائے ہوئے آج میرے گھر آتے ہیں. یقین کا ہے, اچھی اللہ تعالیٰ نے بہت ویل ٹو ڈو لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ, لیکن ایسے ملتے ہیں جیسے میرے بچے. تو اور وہ تو شادی سے پہلے کی بات ہے. لیکن ابھی جو ہے یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی ماشاء اللہ ان کو ٹائم جو دینے کی آپ بات کرتی ہو نا, ٹائم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے جی, اور میری عادت ہے, اس کو یہ پتہ ہے میں باہر کے کھانے نہیں کھلاتی بچوں کو, مجھے خود نہیں کھا سکتی, بچوں کو بھی نہیں کھلاتی. صبح سویرے فجر پہ اٹھ جانا. اب بھی میں اپنی اس کی بات کری, میں سب کو تو سب کہیں گے بھی ہم سے نہیں اٹھا جاتا, تو سوری میں تو اپنی بات کر رہی. تو صبح میں جب فجر پڑھوں تو فجر کے بعد سوتی نہیں تھی شروع سے ہی, یہ اسکول اور کالج کے ڈیز کی بات. اب اسے میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا. تمہیں پتہ ہے تمہارے دونوں بڑے بھائی وہ بھی آگے اسکول میں ہی تھے, ان کو بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. تو لیکن تم تو نہیں تھی نا, اس وقت کی بات کری. اس وقت مجھے مینیج کرنا ذرا مشکل تھا, کیونکہ آپ کے پاپا بھی باہر چلے گئے تھے, سعودیہ چلے گئے تھے. تو اب یہ تھا کہ میں نے ان بچوں کو ہمیشہ, ایک تو میں کبھی ان کو دور نہیں ہونے دیتی. دیکھیے دوری اچھی نہیں ہوتی, بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ, ان کو سمجھاؤ. بچے کو 8 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا, سمجھدار ہوتا ہے. جی سمجھدار ہوتا ہے. ان کو بٹھا کے کہ بیٹے دیکھیں اسکول ہے, اب بالکل انیشیل اسٹیج 1 سال ہی ہوا تھا نا تبھی تمہارے پاپا کے باہر. تو اس وقت سعد اور علی وہ دونوں میرے ساتھ ہوتے, ایک 7 سال کا بچہ, ایک 9 کا, ایک 8 کا. تو میں ان کو سمجھاتی تھی, دیکھو میں اگر اوپر جاؤں نا, ہمارا اوپر نیچے, اوپر میرا رہائش تھی اور پورا نیچے کا پورشن اسکول تھا. مجھے 6 کا 7 کمرے تھے, شروع کی بات ہے. تو اس میں بچوں کو وہاں کا چھوٹے بچوں کو جا کے بتاتی تھی کہ یہاں 2 ٹیچر ہیں, بچے تھوڑے سے تھے. ان کو میرے بچے دیکھ کے میں نے کہا دیکھو مجھے یہ بتانا کون ٹیچر کیا کریے, 2 ٹیچر ہیں. میں نے جب ان کو کہہ کے جاتی تھی ٹیچرس کو کہ آپ کو آپس میں بات نہیں کرنی, بچوں کو دیکھ. اب مجھے دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کلاسز کو بھی دیکھنا ہے. اس وقت 3 کلاسز تھے, 3, اس میں کوئی کسی میں 10 بچے تھے, کسی میں 4 بچے تھے, کسی میں یہ شروع کا تھا. اس میں نے میرے بچوں کو ہی ان کا وہ میں نے ایڈمنسٹریشن دے دی کہ چلے جی آپ یہ کریں. ایک آیا رکھی تھی, اس آیا کو سمجھایا تھا, کیونکہ یہ چیز جب آپ شروع میں ایک مینیج کر لیتے ہو نا, اور پھر آپ ایک اپنا ماحول بناتے ہو. آپ دیکھتے ہو کیمروں کا تو دور تھا نہیں کہ ہم کہیں کیمرہ لگاتے, یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے, 35 سال ہو گئے. تو اس طرح میں نے اپنے 2 کیمرے, دونوں میرے بیٹے تھے, ایک آیا تھی, اس طرح وہ چلا. کیونکہ میں 2 دیکھیں آپ کہتے ہیں نا, گھر بھی دیکھ رہی ہوں, اسکول بھی دیکھ رہی ہوں, اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ, اور اگر مجھے شور کی آواز آئی اس وقت تو میں تیار تو ریڈی تو رہتی تھی, پھر میں جاتی تھی بھاگ کے نیچے, بھاگ کے جاتی, یہ آواز کہاں سے آئی ہے, اسکول ٹائم, اسکول لگا ہوا ہے. آپ جب ایک طریقے سے چلاتے ہو نا, اور خود بھی میں ایسی وہ تھی کام میں ایکٹیو تھی, تو ٹیچرز بھی کہتی تھی بھائی میڈم ابھی آ جائیں گی. اسی لیے ان بچیوں نے بھی میرا ساتھ دیا. اچھا مجھے ہیلپر اچھے ملتے گئے اللہ کے فضل سے. جب آپ کا مقصد نیک ہو,
آپ کی اللہ نیت مدد کرتا اچھی ہے۔ ہو تو آپ کے ساتھ، میں تو کہتی ہوں فرشتے لگ جاتے ہیں جو ہاں، نظر نہیں بالکل۔ آتے، اور میرے ایسے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہی تھا، بالکل حقیقتاً ایسا تھا That's amazing. کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے کام جلدی ہوتے ہیں. اچھا میں کھانا پکاتی نا جلدی جلدی، تو میری کام آیا دوسری تھی، اوپر والی دوسری تھی، مجھے کہتی یہ میڈم آپ کھانا پکاتی ہیں؟ میں نے کہا جی. آدھے گھنٹے میں سالن روٹی سب بنا لیا. روٹی تو جو ہے نا میرے بچوں نے باہر کی کھانی نہیں ہے، پتلی پتلی روٹیاں چاہیے ان کو. تو یہ سب کرنا آپ، پھر اس میں نے سب کو اپنے ساتھ ملایا. جی 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 میرے کام والے بھی، جسے میں کبھی کام والا نہیں کہتی تھی، میں نے کہتی تھی یہ میرے ہیلپر ہے، ہاں، یہ ماسی اور آیا نہیں ہے. اور ان کو جب میں نے عزت دی تو اللہ نے مجھے بے پناہ عزت دی. بالکل آپ کبھی یہ یاد رکھیے، آپ کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے، آپ اس کو وہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیں ہماری طرح کے لوگ، لیول ہمارا، میں کہتی ہوں نا، کہتے ہیں لیول پہ بات کرو، لیول ایک ہی ہے، یہ بیٹھے ہیں، میں ہوں، انسان ہے سب. بالکل. اور میں آنٹی آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ، ہمیشہ آپ کے والد صاحب کی بہت خدمات، آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی ماشاء اللہ، میرے سسر کی بہت آپ کے خدمات. سسر کی بہت خدمات، آپ کی والدہ کے 3 ماسٹرز، اتنی زبردست فیملی سے آپ بلانگ کرتی ہیں. کچھ ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کریں. پاکستان کے قیام کے لیے بھی بہت خدمات رہی آپ کی فیملی کی، تو میں بہت زیادہ بےتاب ہوں سننے کے لیے آپ کے ایکسپیرینسز اس حوالے سے. ایکسپیرینس تو میں تو ظاہر ہے میری پاس سنی سنائی باتیں آئی ہیں. جی. کیونکہ میں تو 1952 کی پاکستان کی پیدائش ہوں. صحیح. آپ پاکستان کی پیدائش 1952. میری بہن بڑی جو تھی وہ انڈیا کی پیدائش تھی. جب اس کو لے کر یہ لوگ آئے ہیں، میری والدہ اس کو لے کر آئی ہیں، تو وہ 6 سال کی تھی. اچھا. میری بڑی بہن جو ہے وہ ماسٹرز ہیں باٹنی کی، گولڈ میڈلسٹ ہیں. واو ماشاء اللہ. تو ان کے پروفیسر نے کہا کہ میری والدہ کو بلا کے کہ آپ اس کی شادی نہیں کریں. تو وہ کہنے لگی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو نبی جی، ہم تو مسلمان ہیں اور نبی جی کو ماننے والے ہیں، سنت رسول پہ چلنا ہے، شادی تو مجھے کرنی ہے اس کی. تو کہنے لگے کہ ایک ہم بہت بڑے سائنسدان سے اپنے کو کھو دیں گے، مطلب اتنا اچھا سائنسدان جو ہے آپ لے لیں. کہنے لگے دیکھیں یہ سب چیزیں نصیبوں سے ہوتی ہیں، اگر ان کے نصیب میں ہے تو ان کا شوہر کرا لے گا. صحیح. میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے تو اپنے گھر نہیں بٹھانا ہے بچے کو، مجھے تو شادی کرنی ہے. اور ایسا آپ یہ یہ ان کے شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان سے کس طرح کا کام لیتے ہیں. اور میرے بڑے بہنوں نے بھی ان کو یہ کہا کہ بھائی اگر ہم نے شادی کی ہے آپ سے تو ہم تو وہ سوچ کے لے کر آئے ہیں آپ کو کہ آپ ہمارے بچوں کی ماں ہیں. اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ اصل چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوری تعلیم میری بہن نے خود دی ہے، اور ان کے ایک بچہ، بڑا بچہ انجینئر ہے. اچھا ماشاء اللہ. چھوٹا بیٹا جو ہے 2 بچے ان کے ڈاکٹر ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، اور کیا کہتے ہیں 2 بچے ان کے انجینئر ہیں. تو ان کو ایجوکیشن خود ہی دی انہوں نے. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ٹیوشن سینٹر نہیں جوائن کیا ان بچوں نے کوئی. زبردست. ماں کہتے ہیں نا کہ تربیت آپ کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے. بالکل. تو اتفاق ایسا ہے. اچھا چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے تو ان کے شوہر نے ان کو کرنے کی اجازت دی کہ آپ اپنا کام کریں. جی. تو اللہ نے اتفاق سے اللہ نے اولاد بھی ایک ہی دی، بیٹی بھی ایک ہی دی، تو ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوا اس کو پالنے میں. انہوں نے اپنا پورا ٹائم دیا انسانیت کو. جو حرف لیتے ہیں ایک ڈاکٹر حرف لیتا ہے کہ مجھے اپنی انسانیت کے لیے ان کو وقت دینا ہے. آج بھی دیکھیں وہ اس وقت ہو چکی ہے 67 ایئرس کی ماشاءاللہ، لیکن وہ ریٹائر تو سرکاری جاب سے ہو چکی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتی ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں خالی نہیں بیٹھ سکتی. بالکل. تو اس کو پک کرتے ہیں، لیتے ہیں. اچھا ابھی تک وہ آن ڈیوٹی ہے؟ جی آن ڈیوٹی ہیں. تو اب سرکاری جگہ پہ تو نہیں لیکن دوسری جگہوں پہ جاب کر رہی ہے.
جی. تو وہ پرائیویٹلی اب اپنی پریکٹس، لیکن وہ ہمیں ابھی بھی اپنے جو حل سکھایا تھا اس کے اوپر اور زیادہ تر وہ یہ ہے ان لوگوں کی مدد کرتی ہے، مشورہ بہترین دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اگر میں جس جگہ بیٹھی ہوں بس نہیں، بہترین مشورے دیتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں، آپ کا جو ہے، اور جو اپنے سے مدد کر سکتی ہے وہ اپنے سے مدد کرتی ہے. تو وہ اپنے کام بہترین طریقے سے کر رہی ہے. بہترین. اور یہ سب آپ کی والدہ کی تربیت، کیونکہ دیکھیں آپ کی والدہ ماشاءاللہ خود اتنی پڑھی لکھی اور اتنی بہترین بڑے گھرانے سے ان کا تعلق، تو وہ تربیت آپ میں، آپ کی بہنوں میں، ان سب میں جھلکتی ہے. اور میں تو ہمیشہ جس طریقے سے آپ مینج کرتی ہیں، کیونکہ سیف الرحمان گرامی صاحب ایک بہت بڑا نام، ان کی کلچر کے لیے بہت خدمات، آرٹس کاؤنسل کے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے. کیا کبھی آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بڑے سوشل بھی تھے؟ تو بیٹا میں نے صرف ان کو یہ اجازت دی، میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گی. آپ کی سوشل لائف بہت ہے، اگر میں آپ کی سائڈ آ گئی تو بچے جو ہے اگنور ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے آپ نے ان سے جی اجازت لی. امیزنگ. میں نے ان سے اجازت لی کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں. تو انہوں نے خود کہا کہ نہیں، جو تم کام کر رہی ہو وہ بہت عظیم کام ہے، کیونکہ ایک معاشرے کو اچھی نسل دو گی. بے شک بے شک، ایسا ہی ہے. تو مجھے میرا کام کرنے، میں نے کہا آپ اپنا کام کریں، مجھے میرا کام کرنے دیں. نہ میرا آپ کے کام میں دخل ہے، نہ آپ کا میرے کام میں دخل ہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. اور اب جب ایک فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں جو ملک کے لیے بہت کام کیا ہو، تو ملک کے حالات دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. جی میں یہی بات آپ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بالکل. اب ہمارے پورے خاندان میں ایجوکیشن ہے. بالکل بالکل، بہت ایجوکیشن، بالکل بہت ایجوکیشن ہے. میرے سسر پی ایچ ڈی کہاں کے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے. زبردست. جی پی ایچ ڈی علی گڑھ یونیورسٹی کے، بہت بڑی بات. تو وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کے، یہ حیدرآباد، یہ سندھ جو تھا، یہ اپنا سندھ یونیورسٹی کے، سندھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے. تو ایجوکیشن سے واسطہ رہا ہے بیٹا، ایجوکیشن. اور اصل جو اویئرنیس آتی ہے وہ تعلیم سے آتی ہے، علم سے آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا ذہن کھلتا ہے. بالکل ایسا. اور ذہن کا کھلنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ تک کہہ دیا ہے کہ میں آخری لمحے تک تمہیں سیکھ دوں گا، بالکل سیکھنے والے ہونے چاہیے. سیکھنے والے ہونے چاہیے، بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہی سیکھ ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کر دی ہے، کیونکہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے. بے شک. بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے. انہوں نے اپنے باپ کے عمل کو دیکھا، گھر میں میرے عمل کو دیکھا، تو الحمدللہ بچے میرے بہت فرما بردار ہیں. ماشاءاللہ. اور انفیکٹ آپ کے سارے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے مقام پہ ہیں. اور جو ایک لیگیسی کنٹینیو کی کاشف گرامی نے، آپ کے اپنے والد صاحب کے، آپ کے ہسبینڈ کا اتنا بڑا نام، اس کو لیگیسی کو کنٹینیو کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کی تربیت ہے جو آج نظر آتی ہے ان میں. وہ وائس پریزیڈنٹ پورٹ گرینڈ ہیں. اور میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، اگر تربیت کی بات ہے تو میں بھی آرٹس کاؤنسل میں اس ٹائم میں یوتھ کمیٹی میں ڈبیٹ کمپٹیشنز میں آنا، اور بہت زیادہ میں ایکٹیو، میری والدہ بھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھیں. تو وہاں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ میرے مینٹور بنے. اینڈ سنس دن آج میں نے آپ کو دیکھا تو واقعی سمجھ آتا ہے کہ ایک معاشرے میں اتنا بہترین اور اتنا مکمل انسان دینے کے لیے ایسی ہی والدہ جو ہے وہ ہی یہ کام کر سکتی ہیں. اچھا تمہیں پتہ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بزم ادب کی سیکرٹری تھی. اوکے. میری بھی بہت تقریریں وغیرہ ہیں. میں اپنے زمانے میں یہ سب کام کر چکی ہوں. اچھا اتفاق سے میرے شوہر میں بھی یہ سارا ٹیلنٹ تھا، بلکہ اتنا ٹیلنٹ تھا کہ یہ مقابلے جو ہوتے تھے، جی جی، کراچی یونیورسٹی کا مقابلہ حیدرآباد یونیورسٹی سے، میرپور خاص وہاں، تو اس میں نمبر 1 گرامی کا ہوتا تھا.
اچھا جی زبردست زبردست. اور یہ کتنی اچھی ایکٹیویٹیز اور جی. یہ کتنا ضروری جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ذہن کھلتا ہے, ذہن اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے آج کل میں دیکھتی ہوں کہ چلے دور بدل گیا ہے, موبائل فونز کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا نہیں, زمانہ سب ہے, کچھ ایجوکیشن سے ہوتا ہے لیکن بیٹا. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی ایجوکیشن ہوگی آپ کے پاس, آپ کا ذہن اتنا رساں ہوگا, بالکل آپ اتنا آگے تک کا سوچیں گے. اب جب بچپن سے اخبار دیکھتے رہے, جی اخبار پڑھتے رہے, اچھا سیکھ کیسے سکھائی والدہ نے, کہنے لگی دیکھو تمہیں فلموں سے بڑی دلچسپی ہے نا, جی تم کو پنجابی فلمیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں, اردو بھی بہت اچھی لگتی ہیں, تم ایسا کیا کرو فلمی صفحہ جو اشتہار آتے ہیں وہ آج تم پڑھ کے رکھنا, اچھا میں آ کے سنوں گی. اب شوق شوق بالکل پلس شوق, فلموں کا شوق, گانوں کا شوق, یہ سارے شوق نا ہم میں موجود ہیں. صحیح, اور شوق بہت ضروری ہے. شوق بہت ضروری ہے. بالکل ایسا. اور جیسے آپ نے اخبار کی بات کی, مجھے یاد ہے مما آپ ایک روحانی ڈائجسٹ پڑھا کرتی تھیں, اور آپ نے ہم چھوٹے سے تھے, نونہال حکیم محمد سعید صاحب جی, اور بچوں کی دنیا, یہ سب اچھا بچوں کی دنیا. میری والدہ جو پرنسپل تھیں, اور ایک تو رسالہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اتھارٹی تھی نا کہ آپ بچوں کی جی ایجوکیشن کے لیے ساری یہ چیزیں پہلے خود پڑھیں پھر اسکول کو پرووائڈ کریں. تو پڑھنے کے لیے گھر میں آتی تھی چیزیں, تو اس سے استفادہ ہم لوگ بھی حاصل کرتے تھے. میری والدہ کا تو تھا ہی تھا. تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور مما کچھ رسالوں کی اگر میں آپ سے بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ ہم اسٹوریز آپ ہم بہن بھائیوں میں آپس میں کمپٹیشن, اسپیشلی میری بہن کے ساتھ آپ کرتی تھی کہ ہم لوگ نونہال کون پہلے ختم کرتا ہے, اس قسم کا. تو اگر میں اپنا بات کروں یا اپنے دور کی اپنی ہم عمر ماؤں کی بات کروں, ہمارے بھی بچے ہیں اور ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے مینج. ہاں یہ ہے بات, یہ ہے کہ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کیوں نہیں کر پاتا؟ آپ کی مصروفیتیں زیادہ ہیں. اچھا, آپ اپنی مصروفیات کو کم کریں اپنی, اور بچوں پہ توجہ. جب آپ بچوں پہ توجہ دیں گے نا تو تھوڑی سی اپنی مصروفیات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور سچ بتاؤں, اپنے تھوڑے سے شوق بھی ختم کرنے پڑتے ہیں. ساری توجہ ہماری, یہ جو بات کر رہی ہیں ان کی تو بڑی زبردست ہے, اور میں تو ان سے بڑی متاثر ہوئی. ابھی جو ساری ڈیٹیل سنی مجھے تو نہیں پتا تھا. تو اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, میں ان کو بہت بہت اڈور کرتی ہوں. اور بہت, یعنی والدہ بھی 100 ایئرس کی ہیں اور انہوں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے. ارے تین ٹرپل ماسٹرز, ماشاء اللہ. یہاں تو ایک بھی نہیں کر پاتی, یقین مانیے. یہاں تو بس بچوں کو نہیں ہے وہ شوق. یہ سچ کہہ رہی ہوں میں آپ کو, بچوں کو شوق نہیں ہے. وہ شوق اب بڑھ گئے اور شوق الگ ہو گئے, سچی بات ہے. اب دیکھیں میری اس کو پوچھیں, میری بک ایک رات میں ختم کرتی تھی. بچے بھی چھوٹے تھے, اسکول بھی چلا رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ میرا شوق تھا کہ مجھے بک پڑھنی ہے. شہاب نامہ میں نے پڑھا, دوسری بکس پڑھی, مطلب مختلف موضوعات پہ مختلف, لیکن بڑے پیارے. تو بات بیٹے جی, ماں جو ہے نا, ماں کا رول بہت بڑا. ان کی والدہ کا, ان کی نانی کا, اور پھر یہ اپنا بتا رہی. آپ دیکھیں ایک چین آ رہی ہے, ماں سے بچہ سیکھتا ہے, ماں سے, باپ سے اتنا نہیں, والد سے نہیں. اب ہم 19 جو بچے تھے تو ہماری دوپہر کی ڈیوٹی کیا تھی؟ نانی نے نمبر لگایا ہوا تھا کہ اتنی کہانی یہاں سے یہاں تک تم نے سنانی. دیکھیں ہے نا نانی کا رول. اور وہاں سے پھر یہ دوسرا, یہ تمہارا یہ جو ماموں کا یہ بیٹا ہے, اس کے بعد اس کی باری ہے. پھر وہ اس کی باری ختم ہوئی تو پھر وہ تیسرے کی باری شروع. تو دوپہر میں ہم باہر جا کے غیر بچوں کے ساتھ, یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں نہیں, ساری دوپہر جو ہے وہ اپنے ساتھ لگا کے رکھتی تھی. اچھا, پورا فوکس. جی ٹائم بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو جتنا ٹائم دو گے آپ کو دینا ہوگا, بچے آپ کے. اور باقی یہ کہ آج کل دیکھیں نا, آپ نے ایک اور چیز محسوس کی ہوگی. ہمارے زمانے میں میں اپنا بھی بات کروں, برانڈ نام کی کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی تھی. اب تو ایک یہاں سے لے کے یہاں تک برانڈیڈ, یہ اتنا خراب کیا ہے, خرابہ کیا. میں آج سب بالکل کہہ رہی ہوں, مردوں کو زبردستی غلط کام اکسانے کے لیے یہ چل پڑا ہے. کیونکہ آپ ایک آدمی کتنی محنت کرے گا. اب یہ کوئی میں آدمیوں کی وکالت نہیں کر رہی, میں ان کی بھی ذمہ داریوں کو بتاتی ہوں کہ ان کو اس میں بھی بڑے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. میں اس کی کہتی ہوں کہ آپ برانڈ کو چھوڑ دیں,
पाकिस्तान की सारी औरतें छोड़ देना, यकीन करें पाकिस्तान बड़ा खुशहाल, यहाँ औरतें ना कंपटीशन में आती हैं। अरे देखा उसने 10 लाख का पर्स लिया था, आप सोचे पर्स 10 लाख का। हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती थी, सब हो जाता था, और नहीं, ये गलत बात है। आप जो एजुकेशन कह रही है ना, एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि आपको चलना कैसे है, आपको रहना कैसे है, आपको अपनी चादर में कैसे रहना है। बिल्कुल, आपको कंपटीशन, आपको ये नहीं देखना कि फला ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ। क्यों भाई, अपने आप बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको ब्रांड की, आप खुद ब्रांड बन जाओ। ब्रांड लो नहीं, मगर ब्रांड बनना बड़ा मुश्किल है। और ये छीना झपटी करके और कंपटीशन करके और मर्दों को फिर कह के उनके दिमाग खराब कर दी। देखा है ना, बाप हो, भाई हो, शोहर हो, बहुत परेशान किया हुआ है। अब मुझे तो लगता है सारी औरतें मुझ पे चढ़ दो गई, मैं मर्दों की फेवर नहीं कर रही, बिल्कुल ऐसे ही, वो भी गैर जिम्मेदार हो गए इस दौर में। तो लेकिन आप कहते हैं ना कि औरत माशरा सही कर सकती है, माशरा औरत ही सही कर सकती है। बच्चे, हम औरतें एक हो जाए ना एक पॉइंट पे, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए। मुझे ये बिल्कुल बिल्कुल रोल मॉडल है, और मैं इनको बहुत ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ, मैं तो, मेरी आज से इनसे दोस्ती पक्की। नहीं, मैंने तो आपको पहली बहन कह दिया था, क्या मुझे छोटी बहन जैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपको पहली मर्तबा आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं था मुझसे इतना, ये था आपकी अपने काशिफ की वालदा बस। लेकिन इतनी डिटेल्स मुझे मैंने तो खाली एक ज़ात के बारे में पूछा है ना, आपने तो पूरी अपनी उसकी जो आपकी लाइफ हिस्ट्री है, आपके साथ जितने लोग हैं वो सारे के सारे इस काबिल हैं कि जिनको याद रखा जाए और जिनके मुतालिक बात की जाए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लियाकत अली खान, कायद आज़म, इन लोगों के साथ आपकी फैमिली का ताल्लुक़ रहा है, और हम लोगों को पता ही नहीं है। हैदराबाद दक्कन में जब निज़ाम थे, वहाँ पर मेरे फादर जो थे उनके समझिए मुशीर ख़ास थे। वो बहुत मजबूर करते रहे कि तुम पाकिस्तान ना जाओ। अच्छा, तुम मेरे साथ जो काम कर रहे हो, जो मुझे करके देते हो, मुझे ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं। तो कहते थे कि नहीं, आपको मिल जाएगा, आप खुद इतने अच्छे हैं कि आपको मिल जाएगा। मुझे पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, बल्कि हाँ, आप मेरे लिए इंतज़ाम करें 5 उसका वीज़ों का। अच्छा, वर्क वीज़े का। तो वो उसको लेके, मेरी वालदा को लेके, अपने मामू मानी को लेके, मेरी वालदा जो है इनकी मामूज़ाद बहन है। अच्छा, मेरे फादर की। ओके, तो वो मामूज़ाद बहन। अच्छा, आपकी वालदा और पाकिस्तान का जो नाम आया, तो कायद आज़म की जो पहली कॉन्फ्रेंस वाली बात थी, ज़रा आप वो बताइए। हाँ, वो मेरी वालदा से जो कुछ सुना है मैंने, वो यही सुना है कि आप तो इतने ज़बरदस्त, मतलब पढ़े लिखे जगहों से, मतलब हम बिलोंग करते हैं, कि नानी आपकी उधर जनरल सेक्रेटरी थी मुस्लिम लीग की, ख़वातीन विंग की, ख़वातीन विंग बड़ी की बात है, जनरल सेक्रेटरी, बहुत बड़ी बात है। और मैं जो 12 साल की थी जी, और उस वक़्त मैं जो काम कर सकती थी उनके लिए वो यही था कि मैं क्योंकि उनकी आवाज़ पे तो अम्मी को लिया गया था स्कूल के लिए। अच्छा, आवाज़ उनकी इतनी खूबसूरत। मिलाद, अच्छा, उसके बाद जब अम्मी ने जब मिलाद पढ़ती थी बग़ैर हदिये के। अच्छा, कोई हदिया नहीं, क्योंकि नबी का नाम लेना है, अल्लाह का नाम लेना है। उन्होंने तो वो खिदमत की है अपनी दुनिया के साथ, दीन की भी, दीन के साथ, जो वो कर सकती थी। बेशक। और आपने जैसे बताया कि कायद आज़म की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें नात और हम आपकी वालदा ने पढ़ी थी, और उसके बाद वो पाकिस्तान इंडिया का वो चक्कर चल पड़ा था, बेरोज़गारी इतनी चली थी कि वो हमारे नाना की मदद के लिए, उनके भाई छोटे थे। अच्छा, तो और छोटे थे भाई मेरी वालदा के, बड़े मामू के बाद मेरी वालदा हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं देखिए इतनी सारी बातें, मेरा तो दिल कर रहा है मैं आप दोनों से बस पूरा टाइम यही बात करती रहूं। बस मैं चाहूँगी कि आंटी सबसे पहले आप एक एडवाइस, कोई भी ऐसी नसीहत हमारे देखने वालों को, ख़ास तौर पे नई माओं को, यंग माओं को और बच्चों को, आप क्या कहना चाहेंगी नसीहत? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जैसी, मैं अपनी बात करूँगी जी, मैं अपनी बात करूँगी कि मेरी उम्र की या मेरी जैसी जो वालदा हैं मौजूद हैं,
جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کیا ہوگا، لیکن اگر ان کی سوچ میں تھوڑا بہت بھی فرق رکھتی ہیں تو اس سوچ کو بدلیں، جی اپنے بچوں کا ساتھ دیں. بچہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے بس ان کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھا دیں، اور ان کے بعد ان کو اسپیس دیں، اسپیس دیں، بہت ان بڑی کو بات. اسپیس دیں، ان کو آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت دیں، ان کے پیچھے کھڑے رہیں. بہت ان بڑی کو بات. یہ نہیں محسوس ہو کہ وہ اکیلے ہیں. اور جب یہ کر لیں گی تو ایجوکیشن یہ ایک طرح کی ایجوکیشن ہی ہے. جی بالکل ڈگری ایجوکیشن نہیں ہے. بالکل، بہت بڑی بات ہے. ایسا ہی ہے، ڈگری ایجوکیشن نہیں ہے، یہ اصل ایجوکیشن ہے. اور میں چاہوں گی کہ نئی نسل کو، جو اب بچے چھوٹے ہیں اور ینگسٹرز ہیں، ان کو آپ کیا ایک نصیحت کرنا چاہیں؟ مجھے تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں. میں تو ان کے اوپر اتنی فدا ہوں. جی. میں اپنے پوتا پوتی نواسا نواسیوں کے لیے کچن میں کھڑی ہوں. اوہو، زبردست. کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں. جس طرح کی آج کل ایجوکیشن چل رہی ہے، جس طرح کی پڑھائیاں چل رہی ہیں، جس طرح کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، اس سے بہت دل برداشتہ ہوں. بہت دل برداشتہ ہوں. اور میں ان بچوں کی صحت کی طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو ایسی کچھ چیزیں کھلاؤں طاقت کی، بہت بڑی بات ہے کہ وہ کم از کم اپنے میں انرجی محسوس کریں، اور وہ انرجی محسوس کر کے جس طرح کے ان کے کام ہیں اس میں وہ پورا اتریں. بہت بڑی بات ہے. اب ابھی بھی ان کے لیے پکاتی ہیں، خود کھانا بناتی ہیں؟ ہاں پکا. اب مجھے تو ویسے ڈاکٹر نے منع کیا، گولوکوما سے آنکھ تو جا چکی ہے. ایک ملازمہ ہے میرے پاس، 8 سال پرانی ہے. اچھا. یعنی اس سے پہلے میں ہی تھی. آپ ہی بالکل. اور ابھی بھی آپ ہی ہیں، چاہے وہ ملازمہ بے شک ہو، وہ ہیلپ ہیں، لیکن آپ میں کھڑی ہوں. جی آپ اور میں فجر سے اٹھتی ہوں. آپ اچھا. اور اتفاق ایسا ہے، میری پوری کوشش ہے کہ میں اب اپنے آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتی ہوں. اس کے لیے میں اپنے اللہ کو بھی بہت ٹائم دیتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ میں جو وقت میں نے جوانی میں نہیں دے سکی، بچوں کے پیچھے رہی، جی وہ وقت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کو بھی مانا ہے اللہ نے، کہ تم نے اپنا وقت اپنے بچوں کو دیا. یہ بھی ایک طرح کا ایثار قربانی ہوتی ہے. بے شک بے شک. وہ تو دیا ہے اپنے بچوں کو، یہ تو سب دیا ہے، ادھر سے اطمینان ہے. اب اپنے ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. بے شک بے شک. تو میں اس کے لیے اپنے اللہ کو منا رہی ہوں، اور بچوں کے لیے صبح سے کچن میں کھڑی ہو جاتی ہوں. بے شک. بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت زیادہ خوشی ہوئی. اتنی زیادہ اچھی چیزیں سیکھنے کو مجھے ملی آپ سے. میں آپ سے بھی ایک ماما میسج دینا چاہوں گی ینگسٹرز کے لیے، نئی جنریشن کے لیے. کیا میسج دینا چاہیں گی آپ نئی ماؤں کو، خاص طور پہ ماؤں کو؟ جی ماؤں کو تو بیٹا یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ میں بچہ تو اپنے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پاس آتا ہے، اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ وہیں سے سیکھنا شروع کرتا ہے. اب جب بچہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس، جب وہ بولنا سیکھتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 سال میں بچہ کو آپ کو جو کچھ بنانا ہے وہ بنا لیں، آپ ان کو ساتھ ایسا بیہیو کریں کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ سب سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے وہ؟ دیکھیں، آپ دیکھیں بچہ اگر آپ کو غصے سے صرف دیکھیں گے نا تو بچہ رونے لگ جاتا ہے، پیار سے دیکھیں گے بچہ ہنسنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ یہ آپ بول نہیں رہے، ایکسپریشن سمجھتا ہے. اب یہ جب آپ کے ایکسپریشن سے اتنا متاثر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے ایکٹس کے کتنا ہوگا، آپ کے بیہیویئر سے کتنا ہوگا. تو آپ پلیز، جب ہمیں کچھ بچے کو اچھا بنانا ہے نا تو اس کے سامنے رول ماڈل بننا ہوگا، اور حقیقی معنوں میں بننا ہوگا. یہ نہیں کہ بچہ جھوٹ نہیں بولنا، خود جا کے بول رہے ہیں، نہیں. بچے یہ نہیں کرنا، خود کر رہے ہیں، تو یہ بے فائدہ ہے. بچوں کو جب تک ہم خود، یہ کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف دکھانا ہے آپ کو جی بن کے عملی طور پہ آپ کو اس کو رول ماڈل بننا ہے. کیونکہ وہ کہے گا میری ماں یہ نہیں کرتے، آپ کو خود پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ممی یہ نہیں کریں گی یا یہ منع کریں گی، پہلے سے مجھے کہہ دیتی ہوں. کیوں؟ آپ نے پتہ ہے کہ میری ماں ایسی ہے. دیکھیں یہ چیز ہے تو آپ کا بچہ کبھی نہیں خراب ہوگا، کبھی نہیں یہاں سے وہاں جائے گا، اور آپ کی بات بھی مانے گا. اور میرے چاروں کے چاروں آپ نے دیکھا فرما بردار ہیں، لڑکے اپنی جگہ، لڑکیاں اپنی جگہ، اور ہیں مختلف مزاج کے.
سعد بھائی کا الگ ہے, تمہارے علی کا الگ ہے, مریم کا الگ ہے, اسرا کا الگ ہے. کیوں؟ اب یہ ماں والد کا بہت اچھا, والد کا اس میں یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ والد والدہ کو یہ کر کے, جیسے آپ کے والد نے کیا کہ ماں اور بچے کے بیچ میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے تمہیں ڈانٹا تو کبھی یہ میں نے دیکھا بعض والد جو ہے نا خاص طور پہ لڑکیوں کے سلسلے میں کہتے ہیں میری بیٹی کو کچھ نہیں کہو, نہیں ایسا نہیں بولو. اس کی تربیت کے لیے اس کی ماں کی سختی تھوڑی ضروری ہے. آپ کے والد نے ہمیشہ میرا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دیا, تو والد کا یہ کام ہے اور والدہ کا یہ کام ہے اس کو بھرپور محنت کرنی. عورت کو بھرپور محنت کرنی ہے, بھرپور اپنا آپ رکھنا ہے, اور اب جو آپ دکھاؤ گے, جس طرح سے آپ ان سے بیہیو کرو گے وہ بیہیویئر آپ کے سامنے آئے گا. یہ دنیا کا مطلب ایک قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا, یہ بات. تو آپ اپنے آپ کو اچھا کر لو, بچے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں آج ہمارے پروگرام پہ ہمارے ساتھ رہیں. باتیں تو بہت ہے کہنے کو, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, اور بس دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ساری دنیا کے بچے میں تو اسی نظر سے دیکھتی ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, تو ان کے بچے اور میرے بچے, میں تو ان کے لیے بھرپور جب تک زندہ ہوں دنیا میں ان کے لیے اسی طرح دعا گو رہوں گی. نبی جی کے امتیوں کے لیے بھی اور تمام بچوں کے لیے بھی. انسان سب ایک جیسا ہوتا ہے. میں سارے بچوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں, راہ چلتے کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں یہ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلا ہے. چلتے کے لیے بھی یہ کتنی پیاری دعا ہے. راہ چلتے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں یہ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلا ہے, یا اللہ یہ خیریت کے ساتھ اپنے گھر پہنچے. بے شک بے شک. بہت شکریہ ویورز. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو, اور بہت سے مواقع ایسے بھی آئے آپ لوگ نوٹس کر چکے ہوں گے کہ مجھے لگ رہا تھا بس یہ دونوں بات کریں گے, اور آج میں ماؤں کے سامنے خاموش ہوں. تو آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. آمین 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 ثم آمین.